بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وجودیہ لادائمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او باللادوام ذاتی انما قید اللادوام بذاتی لأن تقید العامتین باللادوام الوصفی غیر صحیح ضرورت تنافی اللادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف۔ نعم يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي أيضا لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ سوائے اس کے نہیں لادوام کو ذاتی کے ساتھ مقید کیا ہے اس لیے کہ عامہ کے دونوں قضیے وہ لادوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لادوام اپنے وصف کے اعتبار سے دوام کے ساتھ اپنے وصف کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے منافات ہیں۔ جی ہاں، ممکن ہے وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیوں کو مقید کرنا لادوام وصفی کے ساتھ، لیکن ایسی ترکیب معتبر نہیں ہے مناطقہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو مطلقہ عامہ ہے وہ 5 قضایا کے ساتھ مل کر بنتا ہے، ان میں سے 4 قضیے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، 5واں قضیہ رہ گیا تھا مطلقہ عامہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، کیونکہ جو مطلقہ عامہ ہے اس کے اندر بالفعل اس بات ہوتا ہے، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ تو مطلقہ عامہ اگر مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک غیر متعین زمانے کے اندر اس بات ہو اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک غیر متعین زمانے کے اندر نفی کی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ضد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان ضد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قضیہ جو مذکور ہوگا، مطلقہ عامہ جو پہلا قضیہ مذکور ہوگا، جو دوسرا قضیہ ہے جو مذکور نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا لادائمہ کے ذریعے سے۔ لادائمہ یعنی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، سر تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ لادائمہ یعنی دوام ذاتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کل انسان متنفس بالفعل، یہ قضیہ کون سا ہے؟ مطلقہ عامہ ہے اور یہ موجبہ ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جب آپ نے لادائمہ لگا دیا تو لادائمہ سے ایک اور مطلقہ عامہ قضیہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور یہ جو دوسرا قضیہ ہوگا یہ پہلے قضیے کے مخالف ہوگا، ایجاب اور سلب کے اندر، کیفیت کے اندر مخالف ہوگا۔ پہلا قضیہ اگر آپ نے موجبہ نکالا تو دوسرا قضیہ آپ نکالیں گے سالبہ، یعنی ہر انسان سانس لینے والا بالفعل، انسان کا کوئی فرد بھی سانس لینے والا نہیں ہے بالفعل۔ تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ انسان کا اگر ایک فرد ہے یا تمام فرد ہیں وہ ایک زمانے کے اندر سانس لینے والے ہیں اور دوسرے زمانے کے اندر سانس لینے والے نہ ہوں۔ تو جس طریقے سے ضرورت ذاتیہ کی نفی ہو رہی ہے مطلقہ عامہ پہلے قضیے کے اندر، تو دوسرے قضیے جس سے لادائمہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی ضرورت ذاتیہ کی ہی نفی ہو رہی ہے، یا دوام ذاتی کی ہی اس کے اندر نفی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سالبہ میں بھی ایسی ہوگا کہ جب سالبہ میں آپ نے پہلا قضیہ جو مذکور ذکر کیا وہ مطلقہ عامہ، اس کے بعد لادائمہ کہہ دیا، تو لادائمہ سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ قضیہ ہوگا موجبہ، کیونکہ پہلا قضیہ سالبہ ہے نا، انسان کا کوئی فرد بھی بالفعل سانس لینے والا نہیں ہے، تو لادائمہ دوام ذاتی کی نفی ہو گئی ہے، یعنی انسان کا تمام افراد بالفعل سانس لینے والے ہیں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ تو چونکہ تناقض نہیں ہے لہذا مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ اس کو وجودیہ لادائمہ کیوں کہتے ہیں، تو بہت آسان ہے۔ وجودیہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وجود ہوتا ہے نا، محمول ایجابی نسبت کا اس بات ہوتا ہے یا پھر سلبی نسبت کا اس بات ہوتا ہے، ایجابی نسبت کا وجود ہوتا ہے یا پھر سلبی نسبت کا وجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو وجودیہ کہا جاتا ہے۔ لادائمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں لادائمہ کی قید ہوتی ہے، دوام ذاتی کی نفی ہوتی ہے، اس لیے اس قضیے کو وجودیہ لادائمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ہم نے کل 6 مرکب قضایا پڑھ لیے ہیں، وہ جو 6 مرکب قضایا ہیں ان میں سے جو مطلقہ عامہ ہے یہ نمبر 2 پر لگے، جس کی طرف اشارہ کیجیے 5 قضیوں کے ساتھ آتا ہے، 4 قضیے پہلے تھے اور 5واں قضیہ یہی مطلقہ عامہ ہے۔ اور جو چھٹا قضیہ میں پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہوگا اور دوسرا قضیہ ہوگا ممکن عامہ، جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا لا بضرورت کے ساتھ۔ یہ ہو گیا بات۔ اب اس کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 16 یا 17 کے اندر بھی بتایا تھا کہ جس دوسرے قضیے سے آپ نے اشارہ کرنا ہے وہ دوسرا قضیہ اور پہلا قضیہ ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہونا چاہیے، دونوں قضیے بیک وقت صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک قضیہ صحیح ہو رہا ہے دوسرا قضیہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس طریقے سے آپ مرکب قضیہ تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ایک قضیے کے اندر دوام ذاتی ہے تو دوسرے قضیے کے اندر لا دوام ذاتی نہیں آ سکتا، لا دوام وصفی آ سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ایک قضیے کے اندر دوام وصفی ہے تو دوسرے قضیے کے اندر لا دوام وصفی نہیں آ سکتا۔ لہذا جو 2 قضیے ہم نے پڑھے تھے نا، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، ان دونوں کے اندر کیا تھا؟ دوام وصفی تھا۔ مشروطہ عامہ کے اندر بھی دوام وصفی تھا، اسی طریقے سے عرفی عامہ اس کے اندر بھی دوام وصفی تھا۔ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، تفصیل چاہیے تو آپ میرے گزشتہ سبق دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں ساری تفصیل سے بات بتا چکا ہوں۔ لہذا اس کے مقابلے میں جو دوسرا قضیہ ہے یہ مطلقہ عامہ تو آ سکتا ہے، کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر لا دوام وصفی نہیں ہوتا بلکہ لا دوام ذاتی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرفیہ عامہ کے ساتھ جو دوسرا قضیہ وہ مطلقہ عامہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لا دوام وصفی نہیں ہوتا، لا دوام ذاتی ہوتا ہے۔ لیکن مشروطہ عامہ کے ساتھ آپ لا دوام وصفی نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے عرفی عامہ کے ساتھ بھی آپ لا دوام وصفی دوسرا قضیہ نہیں لگا سکتے، جس کا مفاد کیا ہے
ہینیہ مطلقہ ہے، یعنی اگر پہلا قضیہ مذکور مشروطہ عامہ ہے تو دوسرا قضیہ ہینیہ مطلقہ نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ مذکور عرفی عامہ ہے تو دوسرا قضیہ ہینیہ مطلقہ نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ایک میں دوام وصفی ہے، دوسرے میں لادوام وصفی ہے. تو یہ تو تناقض آ گیا، ضدین کا جمع ہونا، اور یہ کہ جائز اور درست نہیں ہے. اب ذرا عبارت دیکھیں، کہہ رہے ہیں لادوام ذاتی کی قید لگائی ہے. لادوام ذاتی کی جو قید ہے وہ جس طریقے سے مطلقہ عامہ کے ساتھ لگتی ہے بالکل ایسے ہی عامہ کا دونوں قضیے مشروطہ عامہ کے ساتھ بھی لادوام ذاتی آ سکتا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہو، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ تو آ سکتا ہے. اسی طریقے سے پہلا قضیہ عرفی عامہ ہو، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ تو ایسا آ سکتا ہے. عامہ کے جو دو قضیے ہیں وہ لادوام ذاتی کے ساتھ تو قید لگانا درست ہے، لے کر آنا درست ہے، لیکن لادوام وصفی کے ساتھ صحیح نہیں ہے کہ پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہو، دوسرا قضیہ ہینیہ مطلقہ ہو، پہلا قضیہ عرفی عامہ ہو، دوسرا قضیہ ہینیہ مطلقہ ہو. ایسا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں لادوام وصف کے اعتبار سے، یہ دوام وصف کے اعتبار سے یہ تو تناقض آ گیا، ایک دوسرے کے منافات ہیں. تو منافات چیزوں کا جمع کرنا لازم آئے گا، اور قضیہ مرکبہ کے اندر یہ جائز نہیں ہوتا. قضیہ مرکبہ کے اندر یہ والی بات ضروری ہوتا ہے کہ دونوں قضیے بیک وقت درست ہوں یا دونوں قضیے بیک وقت غلط ہوں. البتہ وقتیہ کے جو دو قضیے ہیں اس کو لادوام وصفی کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں. وقتیہ کے دو قضیے کون سے تھے؟ ان میں سے ایک تھا وقتیہ مطلقہ اور دوسرا تھا منتشرہ مطلقہ. قید یہاں پر بھی ہے اور قید یہاں پر بھی ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ یہ جو دو قضیے تھے مشروطہ عامہ عرفی عامہ، اس کے اندر وصف کی قید تھی، ما دام ذات الموضوع موجود، جبکہ یہ دو جو قضیے ہیں ان دونوں کے اندر جو قید ہے وہ وقت کی قید ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو قید ہے وقت کی ہے اور اس کے ساتھ آپ لادوام وصفی کو لے آئیں، کیونکہ دیکھیں وقت اور لادوام وصفی ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے. تو یہ آ سکتے ہیں کہ پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ ہو اور دوسرا قضیہ ہینیہ مطلقہ آ جائے، پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ ہو، دوسرا قضیہ ہینیہ مطلقہ آ جائے. ایسا آ سکتا ہے، جائز اور درست ہے، لیکن مناطقہ استعمال نہیں کرتے ہیں. مناطقہ نے چونکہ یہ والی ترکیب ذکر نہیں کی ہے تو لہٰذا یہ کہیں گے کہ یہ والی ترکیب مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی یہاں پر ذکر نہیں کریں گے. تو یہی والی بات کریں. جی ہاں، ممکن ہے وقتیہ کے دونوں قضیوں کو مقید کرنا، وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیوں کو مقید کرنا لادوام وصفی کے ساتھ، ہینیہ مطلقہ کے ساتھ، لیکن یہ والی جو ترکیب ہے وہ مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. اب یہ ہینیہ مطلقہ کیا ہوتا ہے، لادوام وصفی کیا ہوتا ہے، میں یہاں پہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، پہلے یہ باب بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ تفصیل کے ساتھ میں نے سبق نمبر 16 یا 17 کے اندر یہ ہینیہ مطلقہ کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. متن کی عبارت رہ گئی تھی، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں کہ جو مطلقہ عامہ ہے اس کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے. تو مطلقہ عامہ اگر لا ضرورت ذاتیہ یعنی ممکن عامہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا نام ہوگا وجودیہ لا ضروریہ، جیسا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 21 میں بتایا. اسی طریقے سے جو مطلقہ عامہ ہے یہ لادوام ذاتی کے ساتھ بھی مقید ہوتا ہے، یعنی مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے. تو پھر اس صورت میں اس کا نام رکھا جاتا ہے وجودیہ لا دائمہ، جو کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 22 میں بتایا ہے.